10 یا 15 منٹ آپ کے سامنے رہوں گا، آپ اچھے سے سننا، سماعت کرنا۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، بلکہ بہتر ہی ضروری سمجھتا ہوں، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے میری آواز میں آواز ملا کر، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال پیر کے دن دنیا پر تشریف لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایسے وقت پر تشریف لائے تھے، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، نہ رات تھی نہ دن تھا۔ میرے نبی ایسے وقت پر تشریف لائے تھے جب میرے نبی اپنے ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، تو حضرت عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ یہ میرے نبی کے والد محترم تھے، نبی کے ابو تھے۔ جب میرے نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے تو حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا تھا۔ حضرت عبدالمطلب دعا کرتے تھے تو حضرت عبدالمطلب کعبے کے متولی تھے، دعا کرتے تھے میری آمنہ بہو کا چراغ روشن ہو جائے، مگر انہیں کیا پتا تھا تمہارا یہ چراغ نہیں بلکہ دنیا کا چراغ روشن کرنے والا بچہ تمہارے گھر میں جنم دینے والا ہے۔ اب جیسے ہی میرے نبی پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے پاس ایک سویبہ رہتی تھی جن کو اردو میں بولا جاتا ہے صوفیہ۔ جیسے ہی میرے نبی پیدا ہوئے، حضرت عبدالمطلب کے پاس وہ دوڑتے ہوئے گئی، بھاگ کر کے گئی۔ جانے کے بعد حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکی نہیں پیدا ہوئی ہے بلکہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت عبدالمطلب سے کہا تھا، میرے نبی کے باپ نہیں تھے جب میرے نبی اپنی ماں کی پیٹ میں تھے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو اٹھا لیا تھا۔ اب حضرت عبدالمطلب دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی بہو کا دروازے پر آنے کے بعد کنجی کھٹکھٹائی، کھٹکھٹانے کے بعد کہا، او آمنہ بہو، کیا میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ کیا کہا؟ آمنہ بہو، میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں۔ اے بیٹی آمنہ، میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں، مگر وہ بھی تو بہو تھی، کس کی بیوی تھی؟ حضرت عبداللہ کی بیوی تھی، میرے نبی کی ماں تھی۔ کہتے ہیں ابا جان اندر آ جائیے۔ اب جیسے حضرت عبدالمطلب اندر کو گئے
پوچھا او آمنہ بہو یہ تو بتاؤ یہ بچہ ہے کیسا؟ حضرت آمنہ نے جب میرے نبی پیدا ہوئے تھے تو حضرت آمنہ نے اپنے لاڈلے کے اپنے جگر کے ٹکڑے کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لیا تھا. جیسے حضرت عبد المطلب آتے ہیں تو چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا تھا. حضرت آمنہ سے پوچھا اے آمنہ تو یہ تو بتا میرا بیٹا کیسا ہے، میرا لاڈلا کیسا ہے؟ اب حضرت آمنہ بتائے کیسا جب ان کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں، دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں ہے. اب حضرت آمنہ بتائے کیسے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا او آمنہ بہو میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حضرت آمنہ نے میرے نبی کے چہرے سے ہلکا ہلکا کپڑا ہٹایا اور زیادہ روشنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی سے پورے کمرے میں روشنی روشنی ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بہت خوب. کیونکہ ٹائم کم ہے، بہت اسپیڈ سے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھے سے سمجھنا. اب حضرت عبد المطلب نے اپنی آمنہ بہو سے کہا او آمنہ بہو میں اسے گودی میں لینا چاہتا ہوں. آمنہ بہو نے کہا حضرت عبد المطلب سے کہا ابا جان گودی میں لے لو. جیسے ہی گودی میں لیا، جیسے ہی میرے نبی کو گودی میں لیتے ہیں حضرت عبد المطلب گودی میں لیتے ہیں. پھر اپنی آمنہ سے کہا، اپنی بیٹی سے کہا، اپنی آمنہ بہو سے کہا میں کہیں اس بچے کو لے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت آمنہ نے کہا او ابا جان لے جائیے. اب حضرت عبد المطلب نے میرے نبی گودی میں ہیں، اب حضرت عبد المطلب لے کر کے چلے تو حضرت آمنہ نے ان کے اپنے لاڈلے کے، اپنے پیارے کے، اپنے جگر کے ٹکڑے کے کیا ڈالا، چہرے پر کپڑا ڈال دیا. اب حضرت عبد المطلب لے کر کے چلے تو کسی ندی کی طرف تو نہیں لے کر کے چلے، کسی خوبصورت چیز کی طرف تو نہیں لے کر کے چلے، بلکہ کاپو لے کر کے چلے. میرے حضرت عبد المطلب میرے نبی کو کاپو لے کر کے چلے. حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو کاپو لے کر کے چلے. حضرت عبداللہ کے بیٹے کو کاپر کو لے کر کے چلے. حضرت آمنہ کے لاڈلے کو کہیں کو لے کر کے نہیں گئے بلکہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کی طرف کو چلے. چلنے کے بعد اب جیسے ہی کعبے کے قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں میرے نبی نے کیا دیکھا، حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا کہ کعبے کے باہر 450 کچھ بت لگے پڑے تھے اور کعبے کے اندر 400 کچھ بت لگے پڑے تھے. جیسے ہی میرے نبی کعبے کے قریب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ بت تھر تھرانے لگے، بت گرنے لگے. اب جیسے ہی حضرت عبد المطلب نے اگلا قدم رکھا، پہلا قدم کعبے کے اندر رکھا تو کعبے کے بت کیا ہوئے، تھر تھرانے لگے، گرنے لگے. اور آواز آ رہی تھی، کیا آواز آ رہی تھی؟ جان نبی المختار، بااختیار نبی پیدا ہو گیا. اختیار نبی پیدا ہو گیا. حضرت عبد المطلب نے چاروں طرف کو دیکھا، ادھر کو دیکھا، ادھر کو دیکھا، مگر آواز تو آئی تھی، مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا. پھر آواز آئی، جان نبی المختار، بااختیار نبی پیدا ہو گیا. پھر
حضرت عبدل مطلب نے چاروں طرف کو دیکھا، ادھر کو دیکھا ادھر کو دیکھا تو کعبے کے چھت سے آواز آ رہی تھی۔ اس لیے جو سب سے پہلا میلاد پڑھا گیا وہ کس نے پڑھا؟ نبی کی پیدائش کے بعد کس نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ نبی کی پیدائش سے پہلے اللہ نے پڑھا تھا، مگر نبی کی پیدائش کے بعد کس نے پڑھا؟ کعبے کی چھت نے پڑھا، کعبے نے پڑھا۔ اب جیسے ہی میرے نبی کیا ہوا، ایک ان کی بہن ہے حضرت سیما ہے، یہ آئی حضرت آمنہ سے کہا او آمنہ میں اس بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے کہہ دیا او سیما لے جاؤ۔ نبی کی سگی بہن نہیں تھی، ایک بہن تھی جن کا نام ہے سیما۔ اب کہ آئی حضرت میرے نبی کو لے کر کے چلی گئی۔ جانے کے بعد کیا ہوا، اب ایک عورت ملی، اس عورت سے باتیں کرنے لگی۔ میرے کون سیما باتیں کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے؟ ایک عورت اس سے باتیں کر رہی ہے، مگر اس عورت کے سینے میں درد رہتا تھا، دوائیاں کرتی تھی مگر درد نہیں جاتا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا مگر درد نہیں جاتا تھا۔ اب جیسے ہی میرے نبی حضرت سیما کی گودی میں ہے، ہلکے سے مچلنے کے بعد اس عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس عورت کے سینے پہ پاؤں لگا۔ کس کا لگا؟ جیسے میرے نبی چھوٹے سارے تھے مچلے ہیں، جیسے ہی پاؤں لگا میرے نبی کا پاؤں لگا۔ اس عورت کا بیان ہے جب سے نبیوں کے امام کا پاؤں لگا ہے، جب سے نبیوں کا سردار کا پاؤں لگا ہے، جب سے آمنہ کے لال کا پاؤں لگا ہے، جب سے حضرت عبداللہ کے بیٹے کا پاؤں لگا ہے، جب سے حضرت عبدالمطلب کے بیٹے کا پاؤں لگا ہے، اس دن سے میرے سینے میں کبھی درد نہیں ہوا، کبھی میری طبیعت خراب نہیں ہوئی، میں آرام سے رہ رہی ہوں۔ مگر کیا ہوا، اب حضرت سیما کیا ہوا، اب حضرت سیما میرے نبی کی ماں کے پاس چھوڑ جاتی ہے۔ اس ٹائم میرے نبی 6 سال کے ہو تھے۔ حضرت عبداللہ جب میرے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے انتقال فرما رہے تھے۔ اب حضرت سیما لانے کے بعد حضرت آمنہ کو دے دیا، دینے کے بعد ایک دن ہی حضرت آمنہ نے دیکھا تھا اور 6 سال کے بعد اپنے لاڈلے کو دیکھا تھا، اپنے پیارے کو دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ دیکھنے کے بعد اپنے سسر سے بولی، حضرت عبدالمطلب سے بولی او سسر میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا آمنہ بہو آپ چلی جاؤ۔ اب جیسے ہی حضرت آمنہ چلی تو حضرت آمنہ کے ساتھ ایک کیا بھیجا تھا، ایک خادم بھیجا تھا، ایک نوکر بھیجا تھا۔ اب حضرت آمنہ میرے نبی کو لے کر کے چل رہی ہے۔ اب کیا ہوا، جیسے میرے نبی گود لیے ہیں، حضرت آمنہ جا رہی ہیں، اپنے گھر کو جا رہی تھی، اپنے میکے کو جا رہی تھی۔ جانے کے بعد کیا ہوا، میرے نبی کی ماں کے سینے میں درد ہوا۔ میرے نبی نے پوچھا، جب میرے نبی 6 سال کے تھے، میرے نبی نے پوچھا او امی جان یہ تو بتاؤ آپ کو کہیں درد ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کہا بیٹا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے کہیں درد نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، اب حضرت آمنہ پھر اٹھی، پھر چلنے لگی۔ جانے کے بعد کیا ہوا، اب حضرت آمنہ کیا دیکھتی ہیں، ایک عورت تھی وہ کنویں کے سامنے کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا عورت کیا بات ہے، اس عورت کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اس عورت نے ایس کیا کروں آمنہ میرا بچہ کیا ہوا، اس کنویں میں گر گیا تھا، تھوڑا سا ہلکا سا مچلا تھا، گودی میں تھا، چھوٹا سارا تھا، اس میں گر گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں، اس میں میرا بچہ ڈوب گیا، نہیں نکل رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے میرے نبی کی طرف کو دیکھا، اپنے پیارے کی طرف کو دیکھا، اپنے لاڈلے کی طرف کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد میرے نبی سے کہا او بیٹا بتا کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ میرے نبی بولے او امی جان مجھے چھوڑو دو۔ تو حضرت آمنہ نے پکڑ لیا، کہہ دیا میں تجھے نہیں جانے دوں گی، کیونکہ اس کا بچہ بھی اس میں گر گیا ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔
ہوئی. میرے نبی اپنی ماں کی گود سے کیا ہوئے, مطلب نیچے کیا ہوئے, چھوٹے. گرنے کے بعد پھر حضرت آمنہ نے پکڑ لیا, میں تجھے نہیں جانے دوں گی. میرے نبی نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹکا. جھٹکنے کے بعد پھر کیا ہوا, اس کنویں کے سامنے پہنچ گئے. جس کون کنواں, جس اس عورت کا جس میں بچہ گرا تھا. جیسے ہی میرے نبی پہنچے, پہنچنے کے بعد اس کنویں کو دیکھا, اس کنویں میں دیکھا عورت کو لحاف ڈالا, اس میں اپنا تھوک ڈالا, اس میں تھوکا, اس کنویں کا سارا پانی باہر آ گیا اور وہ بچہ بھی باہر آ گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی ہیں. تو نبی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو کسی سے نہیں بنایا بلکہ نور سے بنایا ہے, اور اس نور سے پوری دنیا کو روشن کیا ہے. اب کیا ہوا, اب حضرت آمنہ اب چل رہی ہیں, اپنے گھر کو جا رہی ہیں. پھر میرے نبی کے ماں کے سینے میں درد اٹھا, سینے میں درد ہوا. پھر میرے نبی نے پوچھا, کیا پوچھا, کیا امی جان یہ بتاؤ کوئی تکلیف ہے, کہیں درد ہے؟ کہا کوئی درد نہیں ہے. اب اس کا زمین پہ لیٹ جاتی ہیں. اب میرے نبی سینے پہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں امی جان کہیں درد ہے؟ کہا نہیں ہے. تو راستے میں وہی کیا ہوا, دم توڑ گئی, دنیا سے چلی گئی. اب یہ بتاؤ, جب میرے نبی 6 سال کے تھے اور جب میرے نبی اپنی ماں کے شکم میں تھے, پیٹ میں تھے, تو ان کے والد محترم کو اٹھا لیا تھا. اور جب میرے نبی 6 سال کے ہوئے تو ان کی ماں کو اٹھا لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایک چیز گوارا نہ تھی, اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہ تھی. وہ کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ تھا اگر ماں باپ ہوتے تو میرے نبی کو خدمت بھی کرنی پڑتی, تعظیم بھی کرنی پڑتی, سب کچھ کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرا محبوب کیا ہے کسی کی خدمت کرے, کسی کی تعظیم کرے. اس لیے ان کے ماں باپ کو پہلے ہی اٹھا لیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا تھا کہ پوری دنیا مل کر کے میرے محبوب کی خدمت کرے, تعظیم کرے. اس لیے ان کے ماں باپ کو اٹھا لیا تھا. ہم بتاؤ, نبی ان کے ماں باپ سے, کس کے ماں باپ سے, اپنے پیارے سے خدمت نہیں کروائی, کس کی, ماں باپ کی. اب میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک بار کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے, پڑھیے میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ, بہت خوب.